نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اشاعت، آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، مومن اور مسلمان ہونے کے لیے خدا کی ذات کو ماننا بھی ضروری، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا بھی ضروری ہے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو ماننا بھی ضروری، آپ کو خاتم الانبیاء ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کو مانے مگر وحدہ لا شریک نہ مانے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اگر کوئی بندہ حضور کو نبی مانے مگر آخری نہ مانے، اس کا ایمان بھی اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں، کسی نئے نبی نے دنیا میں آنا بھی نہیں، قصر نبوت کی تکمیل ہو چکی، اللہ نے نبوت کا محل کامل اور مکمل فرما دیا۔ رب العالمین کے ہوتے ہوئے کسی اور رب کی ضرورت نہیں، خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا اظہار یوں فرمایا، مسند ابی عوانہ کی روایت کے مطابق جب مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی کو خط لکھا، اس نے خط کا آغاز ان جملوں سے کیا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط ہے مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا نبی ہے، جائے گا محمد کریم کی طرف، وہ بھی اللہ کے نبی ہے۔ مسیلمہ نے حضور کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی نبی باور کرانے کی کوشش کی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، اس نے حضور کی نبوت کا تو اقرار کیا مگر آقا کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ شعب الایمان کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے اس مسیلمہ کو جواب ان الفاظ میں دیا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ یہ جواب ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، جائے گا مسیلمہ کی طرف۔ محمد خدا کا پیغمبر ہے، مسیلمہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ لب و لہجہ اختیار کر کے بتا دیا،
مجھ محمد پر خدا نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا۔ میرے بعد کائنات میں نبوت کا مدعی دجال اور کذاب ہوگا، خدا کا نبی اور پیغمبر نہیں ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کی معیت میں یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ اور تابعین نے اپنا خون پیش کر کے بتایا پیغمبر کے ہوتے ہوئے مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے بتایا اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن صوف ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے آگ میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگ میں کود کر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مزید کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے رب العالمین اپنے رب ہونے میں وحدہ لا شریک، ایسے ہی خاتم النبیین اپنے آخری نبی ہونے میں لا شریک ہیں۔ جیسے رب کے ہوتے ہوئے مزید کسی رب کی ضرورت نہیں، اسی طرح میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے، آقا کی نبوت اور ختم نبوت کے ہوتے ہوئے مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ مانگا منڈی کی ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہونے والے میرے غیرت مند نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟ رب العالمین کے ہوتے ہوئے نئے رب کی ضرورت کیوں نہیں؟ صرف ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جن کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں۔ خاتم النبیین ایک ایسی ذات ہے جن کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ رب العالمین کی ربوبیت کا ایریا لامحدود ہے، خاتم النبیین کی نبوت اور ختم نبوت کا ایریا بھی لامحدود ہے۔ جیسے رب کی ربوبیت کی انتہا نہیں، ایسے ہی محمد مصطفیٰ کی نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اور کسی نئے نبی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پہلے نبی کی نبوت کا دائرہ، پہلے نبی کی نبوت کا ایریا، پہلے نبی کی نبوت کا بارڈر ختم ہو جائے، آگے آبادی ہو، بارڈر ختم ہوگا، نئی آبادی کے لیے نیا نبی آئے گا، پہلے نبی کی نبوت کا ایریا ختم ہوگا، آگے لوگ اور ہوں گے، نیا نبی آئے گا۔ چلیں ایک مثال عرض کر دوں، ماضی قریب میں ہمارے وطن عزیز میں الیکشن ہوئے، ایم پی اے، ایم این اے، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کا انتخاب کیا گیا۔ ایم پی اے کا ایک حلقہ، ایم این اے کا ایک حلقہ، گورنر کی گورنری کی حد، وزیر اعلیٰ کی وزارت کی حد، وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ کی ایک حد ہے۔ جو ایم پی اے جس حلقے کا ایم پی اے ہو وہاں پر مزید ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں پر اس کا حلقہ ختم ہوگا ایم پی اے بدل جائے گا، ایم این اے کا حلقہ ختم ہوگا ایم این اے بدل جائے گا، گورنر کا صوبہ ختم ہوگا گورنر بدل جائے گا، وزیر اعلیٰ کا صوبہ ختم ہوگا وزیر اعلیٰ بدل جائے گا، وزیر اعظم کا ملک ختم ہوگا وزیر اعظم ختم ہوگا۔ پنجاب کا وزیر گورنر آج موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پنجاب میں نئے گورنر کی ضرورت نہیں۔ سندھ کا صوبہ آئے گا، گورنر بدلے گا، خیبر آئے گا، گورنر بدلے گا، بلوچستان آئے گا، گورنر بدلے گا۔ پتہ چلا جہاں تک کسی کا ایریا ہو، جہاں تک کسی کا بارڈر ہو، وہاں اس عہدیدار کی ہوتے ہوئے نئے عہدیدار کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول سے پہلے جو نبی تھے ان کی نبوت کے بعد نبوت کی ضرورت تھی، آقا کی نبوت کے بعد نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے اللہ نے جو پہلے انبیاء دنیا میں بھیجے ان کی نبوت کی ابتدا بھی تھی، ان کی نبوت کی انتہا بھی تھی، ان کی نبوت کا ایریا شروع بھی ہوا، ان کی نبوت کا ایریا ختم بھی ہوا۔ ایک قوم کا نبی، قوم بدلی، ایریا بدل گیا، قوم بدلی، بارڈر بدل گیا، قوم بدلی،
حد بدل گئی۔ اللہ قوم کے بدلنے سے نبی بدل دیتے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا ان کی قوم کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو نبی بنایا ان کی قوم عاد کا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو نبی بنایا ان کی قوم سمود کا۔ اللہ نے ہر نبی کی نبوت کا ایریا محدود رکھا، ایریا ختم ہوتا نبی بدل جاتا، حد ختم ہوتی نبی بدل جاتا، بارڈر ختم ہوتا نبی بدل جاتا۔ جب باری آمینہ کے لال کی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اپنے نبی کو ان کی قوم کا نبی بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، میں نے اپنے نبی کو اہل مکہ کا نبی بنایا۔ خدا نے یہ نہیں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَىٰ قُرَيْشٍ، میں نے اپنے نبی کو قریش کا نبی بنایا، بلکہ اللہ نے اسلوب بدلتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوب میں نے آپ کو خاص قوم کا نہیں، خاص قبیلے کا نہیں، خاص افراد کا نبی نہیں، میں نے آپ کو انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہو اب آئیے قرآن کریم کے الفاظ پر توجہ کریں۔ جو اسلوب اللہ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں فرمایا وہی اسلوب اللہ نے پیغمبر کی نبوت کے بارے میں کہا۔ اگر خدا نے اپنے آپ کو قل اعوذ برب الناس کہا، خدا نے میرے پیغمبر کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، اگر خدا نے اپنے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہا، خدا نے میرے پیغمبر کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، اس کا معنی یہ انسانیت کا کوئی فرد جیسے رب کی ربوبیت سے نہیں نکل سکتا، ایسے ہی انسانیت کا کوئی فرد میرے پیغمبر کی نبوت سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے عالم کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، ایسے ہی عالمین کا کوئی ذرہ میرے پیغمبر کی نبوت سے باہر نہیں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو نبی بنایا۔ اب ان آیات کی روشنی میں بات کو سمجھیے، آپ سے پہلے نبی تھے، ان کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ بارڈر ختم ہو گیا، ایریا ختم ہو گیا، حد ختم ہو گئی۔ جب باری آمینہ کے لال کی گئی اللہ نے میرے پیغمبر کو نبی بنایا، اور ایسا نبی بنایا آقا کی نبوت کی ابتدا تو ہے، آقا کی نبوت کی انتہا نہیں۔ میرے پیغمبر کی نبوت کا بارڈر کسی جگہ پر رکتا نہیں، میرے پیغمبر کی نبوت کی حد کسی جگہ پر محدود نہیں ہوتی، آقا کی نبوت کا ایریا کسی جگہ پر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کہاں کہاں کے نبی، آپ کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع، آپ کی نبوت کا بارڈر کہاں کہاں تک پھیلا ہوا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 اٹھا کر دیکھیے، اہل مکہ نے مطالبہ کیا تھا اللہ اگر تیرا نبی واقعتاً تیرا نبی ہے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے انفال کی آیت نمبر 34 میں کہا تم واقعتاً پتھروں کے مستحق ہو، تم واقعتاً عذاب کے مستحق ہو، تم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، تمہارا وجود اس لائق نہیں کہ تمہیں زمین پر رہنے دیا جائے۔ ذہن میں سوال آیا اللہ وہ عذاب مانگ بھی رہے ہیں، عذاب کے مستحق بھی ہیں، آپ عذاب دیتے کیوں نہیں؟ وہ پتھر مانگ بھی رہے، آپ پتھر برسانا چاہیں، برسانے کے مستحق بھی ہیں، اللہ برساتے کیوں نہیں؟ اللہ نے آیت نمبر 33 میں جواب دیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں انفال کی آیت نمبر 33 کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا
اللہ جب کسی نبی کی امت پر ناراض ہو جائے اللہ عذاب کا فیصلہ کر دے. جب تک نبی نبوت کے ایریا کے اندر ہو اللہ نبی کی قوم کو تباہ نہیں کرتا. جب تک نبی نبوت کے بارڈر کے اندر ہو اللہ نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتا. اللہ عذاب کا فیصلہ کر لے نبی کو نبوت کے ایریا سے خدا باہر لے جائے گا, بارڈر کراس کرا دے گا یا بارڈر سے نکلنے کا اللہ حکم دے گا. جب نبی بارڈر کراس کرے گا اللہ قوم کو تباہ کر دیں گے. یہی حشر ہوا حضرت نوح کی قوم کا, یہی حال ہوا حضرت لوط کی قوم کا, یہی حال ہوا حضرت موسیٰ کی قوم کا. اب اہل مکہ نے کہا اللہ اگر محمد بن عبداللہ یہ واقعتاً محمد الرسول اللہ ہے امطر علینا حجارۃ من السماء, خدا یا پتھر برسا دے ابھی تنا بھی عذاب علیم, اللہ ہمیں تباہ کر دے. اللہ نے جواب دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے محمد یہ عذاب سے بچے آپ کی وجہ سے بچے ہیں. میرا قانون یہ ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو جب تک نبی نبوت کے ایریا میں نبی نبوت کی حد میں نبی نبوت کے بارڈر میں ہو میں اللہ قوم کو عذاب نہیں دیتا. آپ مکہ میں ہیں میں انہیں عذاب کیسے دوں؟ میرا پیغمبر طائف میں پہنچا, اب ذہن میں سوال آیا اللہ اب تیرا نبی تو مکہ میں نہیں تیرا پیغمبر تو طائف میں چلا گیا, مکہ والوں پہ آپ کو پتھر برسا دے. فرمایا وانت فیہم, میرے نبی کی نبوت کا بارڈر مکہ پر ختم نہیں ہوتا. میرا نبی مکہ کا بھی نبی, میرا پیغمبر طائف کا بھی نبی. اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے, بدر احد میں پہنچے, خندق حنین میں پہنچے, تبوک احزاب میں پہنچے, مکہ والوں پہ اب بھی عذاب نہیں آیا. پتہ چلا میرے نبی نے ابھی تک نبوت کا بارڈر کراس نہیں کیا, میرے پیغمبر کی نبوت کا ایریا ابھی تک ختم نہیں ہوا. ایک وقت آیا اللہ کے نبی مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے, اب اللہ کے نبی دور تھے مکہ والوں پہ اب بھی عذاب نہیں آیا. پتہ چلا میرے نبی کی نبوت کا ایریا مسجد اقصی پر بھی ختم نہیں ہوتا, میرے نبی وہاں کے بھی نبی ہیں. آقا یہاں سے اوپر گئے, پہلے آسمان پر آدم, دوسرے پر عیسیٰ, تیسرے پر یوسف, چوتھے پر ادریس, پانچویں پر ہارون, چھٹے پر ابراہیم, چھٹے پر موسیٰ, ساتویں پر ابراہیم سے ملاقات کی علیہ السلام. اب میرا پیغمبر زمین پر نہیں, آمینہ کا لال تو آسمان پر ہے. خدا یا اب تو زمین والوں کو تباہ کر دے. فرمایا وانت فیہم, آسمان پر جا کر بھی میرے محمد کی نبوت کا بارڈر ختم نہیں ہوا, آقا کی نبوت کا ایریا ابھی تک ختم نہیں ہوا. میرے نبی اس سے بھی اوپر گیا, ایک جگہ آئی جسے سدرۃ المنتہا کہتے. یہ وہ جگہ اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے, نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. یہاں پر جا کر جبریل نے کہا تھا حضور آپ جانے, آپ کو بلانے والا جانے, اگر میں نے ایک قدم بھی اٹھایا میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے نبی نے سدرۃ المنتہا بھی کراس کر لیا. خدایا اب تو تیرے نبی نے بارڈر کراس کر لیا, جبریل بھی رک گیا, اس کا ایریا بھی ختم ہو گیا, اس کی حد بھی ختم ہو گئی. اب تو عذاب بھیج دے. فرمایا وانت فیہم, سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبریل کا بارڈر تو ختم ہوتا ہے, میرے محمد کا بارڈر یہاں بھی ختم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی اس سے بھی اوپر گئے, شریف الاکرام پہنچے, اس سے بھی اوپر گئے, عرش مولا تک پہنچے. اب میرا محمد فرش پر نہیں, میرا پیغمبر عرش پر ہے. اللہ اب تو عذاب دے دے. فرمایا وانت فیہم, میرا محمد فرش کا بھی نبی, میرا محمد عرش کا بھی نبی. ابھی میرے نبی کی نبوت کا ایریا ختم نہیں ہوا, میرے نبی کی نبوت کا بارڈر ابھی ختم نہیں ہوا. ایک وقت آیا اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ دی, یہی ربیع الاول کا مہینہ, صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا, صلاۃ و سلام کی صورت میں آقا کا جنازہ ادا کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے نبی کو دفن کر کے صدیق اکبر کو جانشین پیغمبر, جانشین رسول, خلیفہ اول بلا فصل مقرر کر دیا. اب اللہ کے نبی زمین پر نہیں, زمین کے اندر ہے. اللہ کے نبی دنیا میں نہیں, آقا قبر میں ہے. اللہ کے نبی عالم دنیا میں نہیں, عالم برزخ میں ہے. خدا یا عذاب نہ آنے کی وجہ تیرا نبی تھا, تیرا نبی تو قبر میں چلا گیا, اب تو عذاب
آج مفتی صاحب فرماتے ہیں نا وانت فیہم، وہ اور تھے کلما حلق نبی خلفہ نبی، ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی، اس لیے موت کے ساتھ ہی نبوت کا ایریا ختم ہو جاتا۔ محمد مصطفیٰ کے سر پر اللہ نے فقط نبوت کا نہیں، ختم نبوت کا تاج سجا کر خاتم النبیین بنا کر آپ کو دنیا میں مبعوث کیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، اب بھی آپ نبوت کے ایریا سے باہر نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہی تک، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، دنیا سے لے کر قبر تک، جیسے رب کی ربوبیت کی حد نہیں، ایسے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور نیا نبی کب آئے گا؟ جب پہلے کا ایریا ختم ہوگا، بارڈر ختم ہوگا، حد ختم ہوگی۔ ایم پی اے کا حلقہ نئے کی ضرورت نہیں، ایم این اے کا حلقہ نئے کی ضرورت نہیں، گورنر کا حلقہ نئے کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ کا حلقہ نئے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم کا حلقہ نئے کی ضرورت نہیں۔ جب آمینہ کے رات پوری کائنات کے نبی ہیں، آپ نے ایک انچ کے برابر بھی دنیا میں جگہ چھوڑی نہیں جو آپ کی نبوت کے ایریا سے باہر ہو۔ اب نیا نبی آئے گا، کہاں پر آئے گا؟ آقا کی نبوت کی حد کوئی نہیں، دائرہ کوئی نہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کا بارڈر کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کے دائرے کو وسعت دے کر بتا دیا، جیسے رب العالمین ہونے میں میں اکیلا، خاتم النبیین ہونے میں میرا محمد اکیلا، مجھ رب کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں، خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔